بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پچھلی ویڈیو میں الحاد سے متعلق الحاد کی تعریف اور اقسام، دور جدید میں الحاد کی اقسام کے نام سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے ان اقسام کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ الحاد مطلق۔ الحاد مطلق سے مراد معرفت یا علم رکھنا ہے۔ یہ ملحدین خدا کے انکار کے معاملے میں شدت کا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ روح، دیوتا، فرشتے، جنت، دوزخ اور مذہب سے متعلق روحانی اموار اور ما بعد الطبیعاتی اموار کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس بات کا اچھی طرح علم رکھتے ہیں کہ انسان اور کائنات کی تخلیق میں کسی خالق کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے اور فطری قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ اس نقطۂ نظر کے حاصل لوگوں کو نوسٹک ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جب ملحدین یعنی ایتھیسٹ کا ذکر ہوتا ہے تو ملحدین سے مراد یہی طبقہ ہے۔ بات کریں لا ادریت کی تو لا ادریت کی اصطلاح 19ویں صدی کے اواخر میں ایک انگریز نے رقم کی تھی۔ یہ اصطلاح متعارف کرنے کا مقصد ان لوگوں سے مخاطب ہونا تھا جن کی پسندیدگی اپنی ذات ہوتی ہے اور وہ ما بعد الطبیعات اور دینیات کے تناظر میں الجھی بحثوں سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ یعنی اختصار سے کہا جائے تو یہ نظریہ کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، اس بحث میں الجھنے سے گریز کرنا۔ ڈیزم۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ خدا ہی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس تحریک کا ہدف رسالت اور آخرت کا انکار تھا۔ اس تحریک کو فروغ ڈیوٹ ہیوم اور مڈلٹن کے علاوہ مشہور ماہر معاشیات ایڈم سمتھ کی تحریروں سے بھی ملا۔ بنیادی طور پر یہی تین نظریے کے حامل ملحدین اسی حاضر میں موجود ہیں۔ کائنات کے لامحدود احاطے اور انسان کی انفرادی بناوٹ اور ساخت تک تمام تخلیقات اور وجودوں کے پیدا ہونے اور فنا ہونے کا تسلسل اربوں کھربوں سالوں بلکہ اس سے بھی قبل جاری و ساری ہے، اور انسانی عقل سے یہ بات ماورا ہے کہ یہ نظام کب تک یوں ہی قائم و دائم رہے گا۔ ان سوالات کے ہجوم میں سے ایک سوال ان تمام عوامل کے ناظم اور ان تمام تخلیقات کے خالق کی نشاندہی کی جانب اٹھتا ہے۔ جدید دور کا جدید نظریہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جس نے یہ سب پیدا کیا ہو اور وہ حاکم ہو، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ تمام اشیاء ظاہری و تصوری خود خلق کار ہیں، جو معینہ مدت تک کر لینے کے بعد اپنی شکل و حالت کو تبدیل کر لیتی ہے۔ لب لباب یہ کہ اس نظریہ الحاد کے مطابق ذات باری تعالیٰ کا کوئی اس بات نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت نے ہماری اور تمام انسانوں کی رہنمائی کا سرچشمہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو فرمایا ہے، اور جا بجا اس میں اپنی ذات کے اس بات کے دلائل اور اپنی تخلیق کے اسرار و رموز کو واضح کیا ہے تاکہ عقل والے غور و فکر کر کے خالق حقیقی کی جانب مبذول و متوجہ ہو سکیں اور الہادی نظریات سے اپنی عقل کے دریچوں کو ناپاک ہونے نہ دیں۔ زندگی اور کائنات کی سب سے اہم حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے ہر چیز کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہے تو زندگی اور کائنات کی ہر چیز بامعنی اور با مقصد ہے، اور اگر اللہ موجود ہی نہیں تو پھر کائنات کی ہر چیز بے معنی اور بے مقصد ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ پہاڑ، یہ رات اور یہ دن، بلکہ کائنات کا ہر ایک ذرہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان میں ہر ایک پر جدا گانا غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر مزید ارشاد فرمایا، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہے، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ مزید موجودہ دور میں فتنہ الحاد کی وجوہات کو جاننے کے لیے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو ضرور سماعت کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔